سہیل آفریدی صاحب سے میری جو بات ہوئی وہ آف دا ریکارڈ تھی، لیکن اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بہت کوشش کر رہے تھے ریزسٹ کرنے کی، لیکن جب محمود حسن چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یہاں پر موجود ہیں تو وہ ان کو کیٹیگوریکل ریفیوز بھی نہیں کر سکتے. اور ایک چیز ہے، علیمہ خانم صاحبہ کے بعد پہلے پولیٹیکل لیڈر ہیں سہیل آفریدی جنہوں نے اتنا طویل دھرنا دیا ہے. دیکھیں تحریک انصاف کو نا کچھ اپنے بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ سہیل آفریدی تو بیٹھ گئے، کارکن بھی یہاں پر بیٹھ گئے، لیکن تحریک انصاف کی سینٹرل تنظیم کہاں ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ہنگامی اجلاس کیا ہے؟ کیا پولیٹیکل کمیٹی نے کوئی اجلاس بلایا ہے؟ کیا ہنگامی طور پر راولپنڈی اسلام آباد کے ٹکٹ ہولڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، رہنما یہاں پہ پہنچے؟ نہیں پہنچے نا. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آج جو سہیل آفریدی صاحب نے یہاں بیٹھ کے جو مومنٹم بنا دیا ہے، اور یہ بات دیکھیں اگر مجھے پتہ ہے تو یہ بات ہر جگہ پہ پتہ ہوگی جہاں پہ پتہ ہونی چاہیے کہ سہیل آفریدی اٹھنے کو تیار نہیں ہے. سہیل آفریدی بلکہ سہیل آفریدی تو یہاں تک وہاں پہ ڈسکشن تھی کہ تمام ایم پی ایس کو ابھی کال کر لی جائے اور بلا لیا جائے. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے تو میری بات نہیں ہوئی، میری ملاقات ہوئی لیکن بات نہیں ہوئی، بہت شدید غصے میں تھے. لیکن محمود حسن چکزئی صاحب جو وہاں پہ گفتگو کر رہے تھے، اس گفتگو میں مینا خان آفریدی صاحب بھی تھے، سہیل آفریدی صاحب تھے اور شفقت ایاز صاحب تھے اور یہ سارے بیٹھے تھے، اور بار بار ان کا ایک ہی کہنا تھا. محمود حسن چکزئی صاحب کہا کہ آج ہمیں اس احتجاج کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے اور پورا فوکس منگل پہ کریں، اور منگل کو دمادم مسک کلندر ہونا چاہیے. اور منگل کو میں جو پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ آج تک اتنے لوگ نہیں آئے ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں منگل کو اتنے لوگ یہاں پر آئیں گے کہ آج تک اتنے لوگ نہیں آئے ہوں گے. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ ان کی میری چلیں ایک بات میں بتا دیتا ہوں جو میری ان سے بات ہوئی. میں نے انہیں کہا جب یہ محمود حسن چکزئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے، تو میں نے کہا سی ایم صاحب کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیٹھنا چاہیے؟ آپ کی پارٹی یہاں پہ نہیں آئی، آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز یہاں پہ نہیں ہیں، آپ کے ٹکٹ ہولڈرز یہاں پہ نہیں ہیں، آپ کی سینٹرل تنظیم نے کچھ نہیں کیا، تو آپ کیوں سمجھتے ہیں سی ایم صاحب کہ آپ کو یہاں پہ بیٹھنا چاہیے؟ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ صدیق بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب کی زندگی کا مسئلہ ہے، خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے، خان صاحب کی آئسولیشن کا مسئلہ ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے عمران خان کی ناحق قید کو نارملائز کر دیا ہے، انہوں نے کہا اب ہم عمران خان کی صحت کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیں. پھر انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ ان کا یہ خیال تھا اور ہے کہ میں بیٹھنا چاہیے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ محمود حسن چکزئی صاحب کا، اور میں یہ خبر شروع میں بھی دے چکا ہوں آپ کیونکہ باقی بھی دوست آ گئے، ان کے بھی ویڈیوز آن ہیں. یہ مجھے کنفرم ہے کہ ایک شخصیت کو اڈیالہ جیل بلایا گیا ہے اور ان کو بلا کے قرآن مجید پہ پریکٹیکلی ہاتھ رکھ کے کہا گیا ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر ہے، عمران خان بالکل ان کی صحت ٹھیک ہے. لیکن جو بات سہیل آفریدی صاحب کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کی بہنیں کر رہی ہیں، جو عمران خان کا بیٹا کر رہا ہے، جو عمران خان کی پارٹی کر رہی ہے، وہ بالکل جائز ہے. وہ شخصیت یہاں موجود ہے، وہ جس شخصیت کی آپ بات کریں وہ شخصیت یہاں پہ موجود ہیں، وہ شخصیت یہاں پہ موجود ہے، ان کو بلا کے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب آئسولیٹ ہیں، اور کسی کو آئسولیٹ رکھنا، کسی کو قید تنہائی میں رکھنا، اس سے بڑی اذیت نہیں ہوتی. دیکھیں یہ ویڈیو جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ امیجن کریں کہ ان سے ان کا موبائل لے لیا جائے، جس وہ گھر کے کمرے میں موجود ہے جہاں انورٹر لگا ہوا ہے، جہاں پہ ہیٹر لگا ہوا ہے، جہاں پہ اٹیچ واش روم ہے، جہاں پہ ٹی وی بھی لگا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ان سے موبائل لے لیا جائے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ اس کمرے سے نہیں نکل سکتے، تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ کیا صورتحال ہوگی. تو دیکھیں آج اس وقت تک مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر میں یہ دھرنا ختم ہو جائے گا، میرا خیال ہے، کیونکہ محمود حسن چکزئی صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب یہاں سے اٹھ کے اور منگل کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ان کا بار بار یہ خیال ہے، انہوں نے کہا ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے، ہم منگل کی کال دیں گے. دیکھیں منگل کی کال تو آلریڈی سہیل آفریدی دے چکے ہیں، منگل کی کال آ چکی ہے. سہیل آفریدی آپ کو اگلے 4-5 دن صرف منگل کی تیاریاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منگل والے دن بھائی اگر عمران خان یہیں پہ ہیں، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل صحت یاب ہیں، آپ قرآن مجید ہاتھ بھی رکھ کے کہہ رہے ہیں، تو آپ کسی کو ملوا کیوں نہیں دیتے؟ میرا خیال ہے کہ ایک ضد انا ہے اور ایک کچھ اور چیزیں وہ بتا رہی ہیں علیمہ خانم کہ ان کو کیا میسیج دیا جا رہا ہے. تو لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ منگل والے دن عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پائے گی. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ سہیل آفریدی بہت سخت کال دینے جا رہے ہیں
اور سہیل آفریدی صاحب جو میٹنگ میں نے سنا ہے جو وہ کسی سے بات کر رہے تھے وہ علی حمزہ سے بھی خود بات کریں گے, وہ اپوزیشن لیڈر پنجاب سے بھی خود بات کریں گے, وہ مرکزی تنظیم سے بھی بات کریں گے. دیکھیں اب تک سہیل آفریدی جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ سارے کا سارا جو خان صاحب نے جو ایک اختیار دیا نا وہ محمود خان چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا ہے کال کے حوالے سے, لیکن اب خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, آئسولیشن کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب چیزیں اپنے ہاتھ میں لینے جا رہے ہیں. اور منگل والے دن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ دمادم مسک کے اندر ہوگا, اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے, میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں جو میں نے وہاں پہ گفتگو سہیل آفریدی صاحب کی سنی ہے کہ منگل والے دن یہاں پہ اتنے لوگ ہوں گے جو عمران خان جب سے قید ہوئے آج تک اتنے لوگ اڈیالہ کے باہر نہیں آئے ہوں گے. پھر ملاقات کرنا مجبوری ہو جائے. میرا خیال ہے کہ منگل سے آگے معاملہ نہیں جا سکتا ملاقات. بہت شکریہ. مطلب یہ کہ آج میرا دل بہت خوش ہے کیونکہ آج عمران خان اڈیالہ جیل میں اکیلے نہیں ہیں اور یہ سب یہاں موجود ہیں. آپ سوئی بھی نہیں ہے؟ ہاں 3-4 دن ہو گئے ہیں کیونکہ خوشی ہے, کیونکہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب خان نے باہر آنا ہی آنا ہے اور عوام باہر آئے گی, خان باہر آئے گا. اور الحمدللہ آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے اعصاب جو ہیں وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہیں, کیونکہ ہم پاکستان سے ہیں, ہم پی ٹی آئی سے ہیں, ہم عمران خان سے ہیں. اور اب اس ظلم و ستم کے بعد ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ اس نہ منم خان منم, کچھ نہیں مانتے خان مانتے ہیں. عارفہ خیال کا خان عارفہ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے. شوکت بسرا صاحب بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں. بسرا صاحب اس وقت تقریباً تمام قیادت پہنچ چکی ہے, کیا عمل ہے؟ رات کے تقریباً 2 ہونے والے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم جب بھی یہاں پر آئے ہیں پرامن طور پر بیٹھے ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج 1 مہینہ گزر گیا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, جن کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا, ان کو ایک تو جیل میں ڈالا ہوا ہے. پھر آپ نہ عدالتوں کو مان رہے ہیں, نہ آئین کو مان رہے ہیں, نہ قانون کو مان رہے ہیں. کرنا کیا ہے, کیا پلان ہے؟ دیکھیں ہم پرامن طور پر بیٹھے ہیں, ابھی ہم لاہے عمل بنا رہے ہیں. ہمارے سینئر گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت یہاں پہ موجود ہے. چکزئی صاحب ہیں, راجہ علامہ ناصر عباس صاحب ہیں, ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں. لاہے عمل بناتے ہیں کہ آگے کیا لاہے عمل بنانا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتا. پارٹی کال بھی دے سکتی ہے اس حوالے سے, کارکن کچھ ہو سکتا ہے, تو تمام جی ممکنات ہیں. ابھی قیادت جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق آگے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جی. تو جناب یہ گفتگو آپ نے سنی. اس وقت یہ اڈیالہ جیل سے کچھ ہی دوری کے یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اب